جی بالکل 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 بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو رات ہے بڑی عزتوں والی، بڑی عظمتوں والی، بڑی رفتوں والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور کرم کی رات ہے، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات ہوتے ہیں۔ اصل میں بتائے کیا جو بات یاد رکھنے والی ہے نا، وہ یہ کہ اس باب کے اندر یعنی 15ویں جو رات ہے شعبان المعظم کی، اس رات کے اندر مطلب یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت میں تقریباً درجن کے قریب روایات اس وقت میرے ذہن کے اندر ہیں۔ ان میں سے ایک دو روایتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر موضوع یعنی جو راوی اس طرح نا وضع راوی جس کو کہتے ہیں، جو حدیثیں خود بناتا ہے، ٹھیک ہے، حدیثیں اپنی طرف سے گڑھتا ہے، وضع راوی، تو وہ ایک دو روایات کے اندر وہ موجود ہیں۔ لیکن یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اتنی سی بات پر یعنی وضع راوی کسی حدیث پاک کی سند کے اندر آ جائے تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس حدیث پاک کی جو متن ہے اس کے اوپر آپ جو ہے تو موضوع ہونے کا حکم لگا دیں۔ صرف اتنی سی بات پر وہ حدیث موضوع نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک الگ دلیل درکار ہوتی ہے کہ واقعی یہاں دوسری طرف سے بھی یہ جو روایت آئی ہے تو واقعی اس کے اوپر محدثین نے موضوع ہونے کو حکم لگایا، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اگرچہ ایک دو روایات کے اندر اس طرح کا وضع راوی موجود ہے، لیکن اس وجہ سے وہ احادیث مبارکہ موضوع نہیں کہلاتی، وہ احادیث مبارکہ ضعیف ہیں۔ جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس روایت کو نقل کر کے اس کی طرف اشارہ کی ہے کہ میں نے اپنے امام بخاری صاحب سے، اپنے استاد سے ان سے سوال کیا ہے، تو ان کے نزدیک بھی یہ روایت کیا ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ تو حدیث موضوع جو ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک الگ دلیل درکار ہوتی ہے، اس کو محدثین قرار دے دیتے ہیں۔ باقی یہ بات دوسری بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ تعدد طرق ایک شے ہوتی ہے، یعنی ایک روایت ہے نا وہ مختلف طرق سے مروی ہوتی ہے، تو اگر مختلف طرق سے وہ مروی ہو نا تو تب بھی اس حدیث کے اندر جان پڑ جاتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن حسن درجے تک آ جاتی ہے، وہ حدیث قوی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ تو اس باب کے اندر آپ بے شک البانی کے اوپر اگر آپ کو یقین ہے، آپ البانی کی تحقیق کو دیکھ لیں، علامہ ابن تیمیہ کی تحقیق کو دیکھ لیں، مبارک پوری عبد الرحمن مبارک پوری کی آپ تحقیق کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے بھی ان روایات سے استدلال کی ہے اور باقاعدہ اس کا حکم جاری کیا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہم منع نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو چلو کم درجے کی بات ہوئی نا، اور وہ تو ہمارے نزدیک معتبر بھی نہیں ہے، چلو آپ کے نزدیک معتبر ہیں یا جو لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ تو ان کے لیے، ہمیں تو ظاہری سی بات ہے، ہمارے جو محدثین ہیں، اکابر اسلاف ہیں، ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے۔ تو ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا اس زمانے سے لے کر آج تک، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں بالکل، ان کا معمول تھا، اس رات کو وہ جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، ترغیب دلاتے تھے۔ یہ بات ہم تک تواتر ہم تک پہنچی ہے، تواتر بذریعہ تواتر ہم تک پہنچی ہے کہ ہر زمانے کے اندر قرن بعد قرن، ہر زمانے کے اندر متصل ایک زمانے کے ساتھ دوسرے زمانے میں ہمارے اکابرین کا یہی معمول رہا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ تو اس باب کے اندر درجنوں روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی روایت موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے نا تو اس رات کو قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے صوموا نہارہا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی طلوع فجر تک، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، طلوع مغرب سے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ ندا دیتے ہیں کہ اے کوئی بندہ مجھ سے بخشش چاہنے والا، میں اسے باہی دوں، روزی طلب کرنے والا ہوں، میں اسے روزی عطا کر، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو میں اس کو عافیت عطا کر، میں اس کو عافیت عطا فرما دوں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اور بہقی ام المؤمنین، امام بہقی نے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ سے روایت یہ نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، لیلۃ من نصف شعبان، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔
پھر فرماتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں یا عداوت رکھنے والے ہوتے ہیں یا رشتوں کو کاٹنے والے ہوتے ہیں یا کپڑا تکبر سے لٹکانے والے ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، شراب پینے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ باقی اب روایات کیا میں پڑھوں، یہی بس ابن ماجہ شریف کی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں اور بہقی شریف کی یہ روایت ذہن کے اندر رکھ لیں، تو بس یہ دو آپ کو کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی معمولات آپ اس طرح کریں نا کہ معمول آپ اس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ اب مختلف جو کتب میری نظروں سے گزری ہیں ان کا خلاصہ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دعا ہے نا نصف شعبان کی، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ میں نے کبھی پڑھا بھی نہیں اور کبھی کسی کو حکم بھی نہیں دیا کہ آپ یہ پڑھیں۔ وہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں نا اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یمن علیہ، یہاں سے جو شروع ہوتے ہیں نا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظاہر اللاجین وجار المستجیرین، یہ جو الفاظ ہیں نا یہاں سے جو شروع ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح ہے کہ میں نے کبھی پڑھے بھی نہیں اور کبھی مطلب یہ اپنے دوستوں کی تلقین بھی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ میری نظروں سے گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو آتا ہے نا کہ اس رات کو اندر حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے کبھی، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے، جن روایات کے اندر آئی نا وہ روایات درست نہیں ہیں کہ یہ جو رات ہے تو حساب کتاب کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فیصلے فرماتا ہے، پورے سال کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں تو وہ فیصلے ہوتے ہیں، تقسیم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھتے ہیں نا۔ وہ اس طرح قرآن پاک کے اندر واضح طور کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، نہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح آتا ہے نا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، تو ظاہری سی بات ہے کہ قرآن کب اترا ہے، تو یہ اس میں تو کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو دو راتیں تو نہیں ہیں، ایک رات کے اندر ہی اترا ہے نا۔ تو بس یہ بات آپ پھر ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اس رات کے اندر فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے ہوتے ہیں شب قدر کو، سال بھر کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ شب قدر کو ہوتے ہیں۔ یہ 15ویں رات جو فیصلوں کی رات، 15ویں رات جو لوگ کہتے ہیں نا فیصلوں کی رات ہے، تو اس بات کو آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ 15ویں رات فیصلوں کی رات نہیں ہے، لہٰذا یہ جو مطلب یہ کہ اس رات جو دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ باقی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، بس یہ پڑھا کریں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھنی چاہیے اس رات کو۔ باقی اس طرح کہ شب برات یہ جو ہوتی ہے نا تو مغرب کی یعنی 15ویں جو شب طلوع ہوتی ہے نا تو مغرب کی نماز آپ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ 6 رکعتیں پڑھیں۔ اب آپ توجہ، آپ جو وظائف پوچھ رہے تھے نا، اب آپ 6 رکعتیں آپ پڑھیں۔ یہ کس طرح آپ نے پڑھنی ہے؟ 2 رکعتیں کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ تو پہلی جو 2 رکعت ہوتی ہیں یہ درازی عمر کے لیے ذہن کے اندر رکھیں، دوسری 2 رکعت جو ہوتی ہیں دفع بلا کے لیے ہوتی ہیں، بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور تیسری جو 2 رکعت ہوتی ہیں نا وہ آپ نے پڑھنی ہے اصول دولت کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی معاش آسان فرمائے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف 1 بار یا سورہ اخلاص 21 بار، ٹھیک ہے۔ 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں نا، آپ نے سلام پھیرنی نا، تو سورہ یاسین شریف 1 بار پڑھ لیں یا سورہ اخلاص شریف آپ پڑھ لیں 21 مرتبہ، بس یہ وظیفہ ہے کس کا؟ اس کا شعبان المعظم کی 15ویں رات کا۔ باقی بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ 14 جو تاریخ ہوتی ہے نا، 14 اس 14 تاریخ کو بعد از نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ عشر کی 3 آخری آیات 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، تو یہ جو نماز ہوتی ہے یہ مغفرت گناہ کے لیے، یعنی بہت افضل، انسان کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو صلاۃ الخیر غنیت الطالبین کے اندر حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل فرمائی ہے کہ 100 رکعت آپ اس طرح پڑھیں نا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد 10 بار آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی، یعنی 100 رکعت پڑھنی ہے تو ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے نا تو 1000 دفعہ سورۃ الاخلاص پوری ہو جائے گی، اس کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ تو جو شخص یہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف، حضرت غوث پاک نے اس روایت کو نقل کیا کہ 70 دفعہ نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور ہر نگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، اور ادنی حاجت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بخشش ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مکمل فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک روایت اور بھی ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی ہے نا، نیاز مند امتی، وہ شب برات کے اندر یعنی لیلۃ من نصف شعبان 15ویں رات کے اندر 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھے، تو اس کے پڑھنے والے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، نزہۃ المجالس کے اندر آتا ہے، اور اس کی عمر سے برکت میں بھی اس کی برکت سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ باقی یہاں ایک روایت ذہن میرے وہ بات نہیں رہی کہ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ قول کی ہے کہ امام منذری اپنی تصانیف کے اندر جن روایات کو نقل کر لیں بس ان کے اوپر آپ اعتماد کر لیے کریں، کہ امام منذری جو ہے نا وہ انہوں نے موضوع روایت وہ نقل کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے اوپر اتنا اعتماد ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، آج ایک مولوی کو میں نے دیکھا وہ بڑا کڑاکے کار کے وہ اچھل کود رہا تھا، اس میں اچھلنے کودنے کی کیا بات ہے؟ اگر روایت ضعیف بھی امام ترمذی نے کہا یا امام بخاری نے کہا یا دیگر محدثین نے کہا ہے تو کیا ہے؟ فضائل اعمال کے اندر ہی نا، مطلب یہ نا کہ اعمال کے اندر دیکھیں جو احکام ہوتے ہیں سنن کے اندر ان کے لیے تو ضعیف روایتوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے، لیکن فضائل کے اندر ترغیب احوار قصص کے اندر اس طرح تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تو ضعیف احادیث جو ضعاف جو ان کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں اچھلنے کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ اس طریقے سے ایک اور بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ شعبان کی 15ویں جو رات ہوتی ہے نا، تو 2 رکعت آپ اس طرح پڑھیں نا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح شریف کے بعد آیت الکرسی 1 بار، ٹھیک ہے، آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ، اور سلام کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر آپ ترقی رزق کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ یعنی 2 رکعت آپ پڑھیں، سورۃ الفاتح شریف پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص پڑھیں 15 مرتبہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ تو سلام کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ کیا کریں؟ ترقی رزق کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے اندر بھی ترقی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اسی رات کو یعنی 15ویں جو رات ہے نا، 8 رکعت نماز آپ 2 سلام سے پڑھیں۔ کتنے سلام سے؟ 2 سلام سے آپ پڑھیں 8 رکعت یعنی 4 تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے لیے یہ انعام عطا فرماتے ہیں نا کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور بہشت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چلو چلتے ایک اور بھی آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ اسی رات کو یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو 14 رکعت آپ 7 سلام کے ساتھ آپ پڑھیں، 14 رکعت پڑھیں اور 2 کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار، اسی طریقے سے سورہ فلق 1 بار اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ 1 بار آپ پڑھیں، اور سلام کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، پھر سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو یہ بھی بہت افضل ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت راز چھپے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ باقی شعبان المعظم میں روزانہ ہر نماز کے بعد وہ بھی ایک دعا ہے، بہرحال چلو اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں، امید ہے آپ کو یاد ہوگی، پچھلے سال آپ کو بتائی تھی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ، یا الیہ توبۃ بھی ٹھیک ہے، الیہ توبۃ کے الفاظ بھی آئے اور الیہ توبۃ کے الفاظ بھی آئے، الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یہ آپ اس طرح کریں نا کہ شعبان المعظم کے جتنے بھی دن ہوتے ہیں نا، روزانہ ہر نماز کے بعد ٹھیک ہے اس دعا کا آپ ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے، یعنی صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے مروی ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے تو بروز حشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ حضرت غوث پاک نے بھی لکھا ہے کہ یہ درود کا مہینہ ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے جو حضور کی ذات اقدس کے اوپر حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور اس روایت کو تو سپورٹ کرنے والی درجنوں بلکہ سینکڑوں روایات موجود ہیں۔
اسی طریقے سے شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو یعنی 15ویں رات آنے 14واں دن گزر جاتا ہے تو بعد نماز اثر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں رات کو سورہ یاسین شریف 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق بھی وسیع عطا فرماتے ہیں، درازی عمر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناگانی جو آفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے شعبان المعظم کی اسی رات کو سورہ دخان شریف 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ سورۃ الدخان شریف پڑھنا 7 مرتبہ بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایسے بندے کی 70 حاجات پوری فرماتے ہیں، یعنی 70 حاجات یعنی کل 140 ہو گئیں، 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی۔ اور باقی جو روزہ ہے نا تو یہ جو ماہ مقدس ہے نا تو حضرت ام المؤمنین سے مروی روایت موجود ہے بخاری مسلم کے اندر کہ شعبان المعظم میں سب سے زیادہ حضور روزہ شعبان پاک کو رکھا کرتے تھے، یعنی ایک روایت کے اندر تو یہ آتا ہے پورا شعبان کا مہینہ ہی، بہرحال امت کے لیے یعنی یہ حضور کی خصوصیت ہے، جو امت ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزے موقوف کر دے، ٹھیک ہے، 15 شعبان کے بعد کیا کرے، روزے موقوف کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ پھر رمضان المبارک کے پروٹوکول کے لیے ان کی جو خصوصی حیثیت ہے۔ دوسری بات ہے بندہ کمزور نہ ہو جائے نا، پھر رمضان المبارک کے لیے جو نشاط چاہیے ہوتا ہے، جو چستی چاہیے ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے چاہیے کہ 15 شعبان تک جو نفلی روزے آپ نے رکھنے ہیں، ایام 20 کی تو ویسے ہی رہنے ہوتے ہیں، 13، 14، 15، اور 15ویں جو شب ہوتی ہے تو وہ 15واں جو دن ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی ایام 20 کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال شعبان المعظم کے اگر امتی روزے رکھیں تو وہ 15 کے اوپر موقوف کر دیں، باقی حضور کی ذات اقدس سے ثابت ہے کہ آپ نے زیادہ بھی رکھیں، بہرحال وہ حضور کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات اقدس سے سوال کیے گئے کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے باب میں، تو حضور نے فرمایا شعبان میں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ شعبان میں۔ اور فرمایا جو بندہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نزہۃ المجالس کے اندر موجود ہے یہ روایت کہ فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رحمت کے 300 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اور ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف کا ہمسایہ ہوگا، اور اسے حضرت ایوب اور حضرت داؤد جیسی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ روایت بھی موجود ہے نزہۃ المجالس کے اندر یہ کہ جو بندہ مکمل شعبان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکرات موت سے یعنی موت کی تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے، قبر کی تاریکی سے وہ جو منکر نکیر کے سوالات ہیں، یہ بھی روایت ضعیف ہی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ بہرحال اس طرح ہے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ اس کے اندر بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو نئی ہے نا رمضان کی یعنی 15 شعبان کے بعد روزے اور نہ رکھیں نا، تو یہ جو نئی ہے تو یہ نئی تنزیہ ہے، اور نئی تنزیہ جو ہوتی ہے نا وہ حلال کے قریب ہوتی ہے۔ باقی سورہ یاسین شریف پھر میں دوہرا دیتا ہوں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورۃ الدخان پڑھیں اس رات کے اندر، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یہ آپ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں، استغفار کریں کثرت سے۔ حضرت حسن کا معمول رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کا یہی تھا کہ آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصے کے اندر حضور کی ذات اقدس کے اوپر پہلے حصے پہلا جو تہائی ہوتا ہے درود شریف پڑھتے، اور دوسرے کے اندر آپ اس طرح کرتے کہ آپ استغفار کرتے، مناجات کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے، اور تیسرے کے اندر آپ نماز ادا فرماتے۔ تو قبر کے اندر جانے کا ثبوت بھی ہے روایت کے اندر کہ حضور علیہ السلام بقیع کے اندر تشریف لے گئے، تو قبر بھی اگر قبرستان بھی حاضری ہو سکے تو آپ دے دیں، رات کے وقت عبادت کرتے ہوئے آپ چلے جائیں وہاں پر، اور وہاں پر آپ اس طرح کریں کہ حاضری دیں قبرستان والوں کے لیے، ان کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں نا وظائف نا کہ اس رات کے اندر یہ پڑھنا چاہیے، تو اس میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ لازمی ہے سارے آپ پڑھیں، جو آپ کو آسانی لگے، کسی کے اوپر صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، آپ صلاۃ و تسبیح بھی آپ پڑھیں، پچھلے سال ہم نے بھی اس کا اہتمام کیا تھا، صلاۃ و تسبیح بھی آپ پڑھیں، تو بس باقی بھی اس طرح استغفار دعا جو کچھ آپ سے ہو سکتی ہے، سورہ یاسین شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الدخان شریف آپ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ چلو میرا بھی تھوڑا وہ دماغ ان دنوں اتنا حاضر نہیں رہتا، ان دنوں کیا کافی سارا عرصہ ہوا ہے، بس دعا میرے لیے بھی کیا کرے۔ بہرحال یہ اللہ پاک کا شکر ہے کتنا ہی دماغ ہے حاضر کیوں نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کا فضل ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے کبھی نہیں نکلی ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اور وہ ہو نہیں،
یا کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات غلطی میں کہہ گیا ہوں، نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اب چونکہ مسئلہ اس طرح 24 گھنٹے کا کام ہی ہے نا، کوئی دوسرا کام تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ اگر دماغ حاضر نہ بھی ہو تب بھی اللہ پاک کا شکر ہے زبان سے صحیح بات ہی نکلتی ہے۔ بہرحال چلو، اس طرح بندہ درس کی تیاری کر کے درس میں بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، وہ اور ہوتی ہے، باقی اس طرح واٹس ایپ کے اوپر یا رات چلتے ہوئے بات اور ہوتی ہے۔ کمی بیشی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دس معاف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل 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 بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو رات ہے بڑی عزتوں والی، بڑی عظمتوں والی، بڑی رفتوں والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور کرم کی رات ہے، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے